پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اللہ والے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی، لالچی عورت اور ایک نیک لڑکی کا یہ واقعہ ہے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک اللہ والے رہتے تھے۔ انہوں نے دینی اور دنیاوی باتیں سکھانے کے لیے لوگوں کو دور دور سے اپنے پاس بلایا۔ لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور سب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے جس گاؤں میں رہتے تھے اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس شہر میں ایک عجیب سی بات تھی کہ وہاں اگر کوئی امیر تھا تو بہت ہی زیادہ امیر تھا، اور اگر کوئی غریب تھا تو بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ غریب لوگ بہت تنگ تھے، کیونکہ اس جگہ کے لوگوں میں بہت پرانی رسم چلی آ رہی تھی کہ جب تک کسی شخص کے پاس بہت سارے جانور نہیں ہوتے یا بہت سارا مال اور پیسہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کی لڑکی کے لیے کوئی شادی کا پیغام نہیں بھیجا۔ جو غریب خاندان تھے ان کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص بہت مالدار تھا۔ لوگ اس کے پاس آ کر اسے قرض لیا کرتے تھے، لیکن اس کی بیوی بہت ہی زیادہ لالچی اور بے حد مغرور تھی۔ اگر کوئی مشکل وقت میں اس سے مدد مانگنے کے لیے آتا تو وہ اس کو اپنے گھر سے بھگا دیتی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو اسے منع کرتی کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، اس سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی زیادہ گھمنڈی تھی کہ وہ کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کی زبان درازی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس آنے سے ڈرتا تھا۔ ایک بار ایک غریب عورت جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کچھ پیسوں سے ہماری مدد کر دیں یا کوئی جانور ہمیں تحفے میں دے دیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ وہ عورت یہ سنتے ہی اتنا ناراض ہوئی کہ فوراً اسے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا۔ اپنی ماں کو ایسی حرکت کرتے دیکھ کر بیٹی کہنے لگی، اگر یہ وقت ہم پر بھی آ جائے تو بتائیے آپ کیا کریں گی؟ وہ کہنے لگی، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی جائیداد ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نوبت آخر کیوں آئے گی؟ اس کے بعد اس کے شوہر کے کاروبار میں اچانک بہت بڑا نقصان ہوا اور وہ لوگ فاقوں پر آ گئے۔ تمام دوستوں اور تمام رشتہ داروں نے بھی اپنا منہ موڑ لیا۔ اس صدمے کو اس کا شوہر برداشت نہ کر سکا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ عورت اب بیوہ ہو گئی۔ اس کی وہ نیک لڑکی اب جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب بھی اگر کوئی اس کے دروازے پر مانگنے آتا تو وہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی۔ اس عورت کی بیٹی جو کہ نماز پڑھتی تھی اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، اس کو اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جب وہ اپنی ماں کو دیکھتی جو کہ اس کے غم میں گھلی جا رہی تھی کہ آخر میری بیٹی کی شادی کب اور کیسے ہوگی، اس کی وہ بیٹی ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن ماں کا رونا اس سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے دعا کی کہ یا اللہ رب ذوالجلال، ہماری مدد کے لیے کسی ایسے بندے کو ہمارے پاس بھیج دے جس سے لے کر بھی ہمیں کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میری ماں زبان کی بری ہے لیکن مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، تو اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے ہماری مشکل کو دور کر دے۔ وہ لڑکی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد کسی نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس کی ماں چلانے لگی، یہ کون ہے جو اس وقت آ گیا ہے؟ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو منع کیا اور کہا، اماں ایسا نہ کہو، اس بات سے اللہ تعالیٰ بہت خفا ہو سکتے ہیں۔ وہ باہر آئی تو فقیر کے بھیس میں ایک اللہ والے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ صرف ایک گلاس پانی چاہیے۔ لڑکی نے کہا، ہاں بابا، میں کیوں نہیں پلاؤں گی، آپ بیٹھ جائیے۔ اس لڑکی نے مٹکے سے پانی نکال کر اللہ والے کو دیا اور وہ پانی پی کر دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ یہ اللہ والے وہی پاس کے گاؤں والے بزرگ تھے جو کبھی اس شہر میں نہیں آئے تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں اور کسی نیک بندے کا تعلق بنا دیتا ہے، اور یہ رشتے خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور جب کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتا ہے، اور مدد کے لیے آگے بڑھنے والوں میں اللہ والوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ لڑکی رو رو کر روزانہ رات کو گڑ گڑا کر اپنے ماں کے لیے دعائیں کرتی تھی تو ایک دن وہ اللہ والے تسبیح پڑھ کر سو رہے تھے۔ خواب میں وہ لڑکی آئی،
وہ کہہ رہی تھی کہ میری مدد کے لیے یا اللہ کسی کو بھیج دے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اللہ والے اس کے دروازے پر آتے، وہ لڑکی پہلے سے پانی کا گلاس لے کر ان کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، بڑی عزت ادب کے ساتھ اللہ والے کو پانی پلاتی۔ اللہ والے سے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ اللہ والے صرف خاموشی سے آتے، پانی مانگتے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک گلاس پانی کے سوا کبھی اور کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی ان سے کچھ نہیں کہتی، بس انہیں دیکھتی رہ جاتی اور کہتی، آپ پر اللہ کا بہت کرم ہے۔ بزرگ کہتے، اللہ پاک نے تمہیں بھی بہت کچھ عطا کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ والے اس سے وہ بات کہہ دیتے جس کام کے لیے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے آپ کو پانی کا گلاس دیا، آپ نے پانی پی لیا، پھر آپ نے اس کو دعائیں دی۔ چلنے سے پہلے کہنے لگے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے توجہ کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ آپ کی بات کو سنا۔ آپ نے کہا، جب کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے وہاں سے چلے گئے، لیکن لڑکی ڈرنے لگی کہ میری ماں تو بہت زیادہ بد زبان ہے، منہ پھٹ ہے، کہیں اللہ والے کی بے عزتی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے خفا نہ ہو جائیں۔ ایک دن اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، دیکھو تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھی، تو اس لڑکی نے اپنی ماں کو بہت فکر میں ڈوبے ہوئے دیکھا، ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئے اور کہا، ماں آپ جانتی ہیں نا کہ ایک اللہ والے روزانہ ہمارے دروازے پر آتے ہیں، پانی پی کر چلے جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے بہت سی دعائیں دی ہیں، وہ عام فقیروں جیسے نہیں لگتے۔ کیا آپ ان سے میری شادی کی دعا کے لیے نہیں کہہ سکتی تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے؟ ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، بھلا فقیروں کے پاس میں کیوں جاؤں گی؟ لڑکی بولی، میں نے آپ سے کہا نا، وہ کوئی بہت بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں لگتے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں ٹالے گا۔ اس کے اتنا بولنے پر ماں نے کہا، اگر یہ بات غلط ہوئی تو دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ وہ بچی دعا کرنے لگی، یا اللہ پاک میری ماں کی زبان قابو میں رہے۔ اتفاق سے دوسرے دن صبح وہ اللہ والے پھر آ گئے۔ لڑکے کی ماں نے درویش اللہ والے سے سختی سے بات کی، تو روزانہ یہاں پر پانی پینے چلا آتا ہے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے اتنی دور کا سفر کرتا ہے، میری بیٹی روزانہ تجھے پانی پلاتی ہے، تیرے لیے دروازے پر دیر تک کھڑی رہتی ہے، اس کو تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تیری فقیری ہمارے کسی کام نہیں۔ تو آتا ہے اور پانی پی کر چلا جاتا ہے، تیری نگاہ کی برکت سے ہمیں کوئی خوشحالی نہیں ملی، کوئی پیسے نہیں آئے، کوئی روٹی نہیں پکی، کوئی بگڑے کام نہیں بنے، ہمارے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے تیرے آنے سے پہلے تھے۔ وہ بزرگ یہی چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ کو اپنے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتی ہوں، تم ایسا کچھ کر دو کہ ہمارے حالات سدھر جائیں اور میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے، مال مویشی بھی نہیں ہے جس کو دکھا کر ہم اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں۔ اپنے حال کو بیان کر کے وہ رونے لگی۔ اللہ والے نے اس کی تمام باتوں کو اطمینان سے سنا اور اس کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم میرے پیچھے آؤ۔ وہ اللہ والے ایک بنیے کی دکان پر پہنچے۔ اس عورت سے کہا، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس شخص سے لے لو، مگر اپنے لیے سامان اکٹھا نہ کرنا، جس دن جو سامان لو اسی دن اس کو ختم کر دینا، بانٹ دینا، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر دینا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنا ساتھ لے کر ایک مکان میں لائے، کچھ الگ الفاظ میں آواز دی۔ ایک آدمی باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی موٹی تازی مرغی تھی۔ اس آدمی نے وہ مرغی اس عورت کو دے دی۔ آپ نے کہا، اس مرغی کو تم اپنے پاس رکھو گی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ یہ روز 2 سونے کے انڈے دے گی، ایک انڈا تمہاری بیٹی کے لیے ہوگا اور ایک انڈا جو بچے گا اس کو بیچ کر باہر لوگوں میں صدقہ خیرات کر دینا۔ وہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی، لالچی تو وہ تھی ہی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں سن رہی ہوں۔ اس کی تو زبان باہر نکل رہی تھی۔ وہ مرغی لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اس کی بیٹی نے کہا، اللہ والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے تو اپنی محنت سے اور نیت سے اس مرغی کو پایا ہے، مجھے تو انعام ملا ہے اپنی نیکیوں کا۔
اور پھر اس دن کے بعد سے اللہ والے پانی پینے کے لیے اس مکان پر نہیں آئے۔ اللہ والے کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور عورت چپکے سے روزانہ دکان پر جاتی، اپنے ضرورت کا کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آ جاتی۔ اس کی مرغی روزانہ 2 انڈے دیا کرتی، وہ ایک اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیتی، اور شروع میں اس نے ایک انڈے کو بیچ کر لوگوں کی مدد بھی کی، جس سے لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ اب اس لڑکی کے لیے رشتے بھی آنے لگے اور لڑکی کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اب اس نے سوچا گھر میں مہمان آئیں گے، میں دکاندار سے سامان لے کر آتی ہوں۔ اس میں وہ بنیا کے پاس گئی اور شادی کا سامان لے گئی۔ اس مرغی نے جو سونے کے انڈے دیے تھے ان کو بیچ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سا زیور بنوایا، کپڑے بنوائے۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور عورت نے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تمام شہر والوں کو بلوایا۔ تمام شہر والے دیکھتے رہ گئے۔ اب بیٹی جا چکی تھی، یہاں تک تو اس کی نیت بالکل ٹھیک تھی، اس لیے سارا معاملہ اچھی طرح سے ہو گیا اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ لیکن اب اس کی نیت بدلنے لگی۔ اس کے دل میں پھر سے لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ مرغی کے انڈے کو اپنے پاس رکھ لیتی، اس کو صدقہ اور خیرات نہیں کرتی، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ بنیا کی دکان پر گئی اور بہت سارا اناج لے کر آ گئی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ یہ بات اس نے اپنی بیٹی کو نہیں بتائی تھی۔ اس کے دل میں اس قدر شیطانیت، ہوس اور بھوک تھی کہ اس نے وہ پیسہ غریبوں کو دینا بند کر دیا تھا۔ انڈے بھی جمع کرنے لگی کہ میں یہ سب اپنے پاس رکھوں گی۔ اس میں پھر سے غرور آ گیا۔ اب پھر اس کے دروازے پر کوئی مدد کے لیے آتا تو پہلے کی طرح برا رویہ دکھا کر اس کو دروازے سے دھتکار دیتی۔ ایک دن جب بہت سارا سامان جمع ہو گیا تو اس نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں میں بنیا کے پاس نہیں گئی، چلو جا کر میں اور سامان لے کر آتی ہوں۔ جب وہ دکان کی جگہ پر پہنچی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہاں نہ بنیا موجود تھا نہ اس کی دکان، بس ایک ویران سی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ ایسا علاقہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورت روتی پیٹتی ہوئی اپنے گھر واپس آئی اور سوچنے لگی چلو گھر میں جو تھوڑا بہت سامان موجود ہے اس کو ہی استعمال کر لیتی ہوں، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ کیا، گھر میں نہ کوئی سامان تھا نہ ہی انڈے۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ اب وہ کس سے بھیک مانگتی، کس کے پاس جاتی؟ وہ اللہ والے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے پاس گئی، کہا بیٹی میری حالت تو بہت بری ہو گئی ہے، میں پوری طرح سے کنگال ہو گئی ہوں، میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں۔ اپنی بیٹی کو اس نے ساری باتیں بتا دی۔ بیٹی نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ اللہ والے کی دعا سے ہوا ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کو، کپڑوں کو جمع نہیں کرنا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، لیکن جب آپ نے اپنی نیت کو خراب کیا تو سب کچھ آپ سے چھین لیا گیا۔ وہ اپنے سر کو پیٹتی رہی، میں نے اللہ والے کی بات کو کیوں نہیں مانا۔ اب وہ عورت نمازی بن چکی تھی، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتی تھی۔ اس طرح زندگی کا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے اللہ والے کو دوبارہ دیکھا۔ ان کے قدموں میں گر کر کہنے لگی مجھے بس آپ اتنا بتا دیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، میں آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے اب کسی چیز کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر وہ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگی تو اللہ والے نے فرمایا تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ شہر میں کوئی بھی انسان غریبوں کی مدد کرنے والا نہیں تھا، تیری وجہ سے کتنے غریبوں کا پیٹ پل رہا تھا، لیکن تو نے لالچ کیا، اپنے پیسوں کو غریبوں میں نہیں دیا، صدقہ اور خیرات کرنا بند کر دیا، اور اس پیسے کو سونے کے انڈوں کو جمع کیا۔ اللہ والے پرجلال لہجے میں کہہ رہے تھے اور وہ ڈر گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے لیے مجھے یہ راز کی ایک بات بتا دے، وہ دکان آخر کہاں چلی گئی؟ وہ عورت رو رو کر پوچھنے لگی۔ اللہ والے نے کہا اگر تو اس دکان کا حال پوچھے گی تو پھر مجھے بھی نہیں پائے گی۔ اللہ والے نے عورت کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ اگر تو اس دکان کو مانگتی ہے تو میں تجھے پھر کبھی نہیں ملوں گا۔ اللہ والے نے کہا تجھے یہ سب واپس مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا اب غلطی مت کرنا، کیونکہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا تو پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ میں تجھے 1 دن کا وقت دیتا ہوں، جا اور سوچ، اللہ پاک سے مدد مانگ، پھر میرے پاس آنا، بلکہ میں خود تیرے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی اور کہا میری پیاری بیٹی میں مشکل میں ہوں، وہ اللہ والے مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے، مجھ سے کبھی نہیں ملیں گے۔
بیٹی نے کہا تم ان سے کہو کہ وہ موجود رہیں اور باقی کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا ہونا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ماں نے کہا لیکن بیٹی مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس جگہ کی غریبی ختم ہوئی اور یہ سب اس اللہ والے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے میں اس کو اپنا ہی عمل مانتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے یہاں کی کتنی غریبی دور ہوئی ہے، کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے گھر میں 10 20 جانور موجود ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کہتے کہتے زار و قطار رونے لگی۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا بیٹی پہلے میں بہت خود غرض تھی، مطلب پرست تھی، لالچی تھی، لیکن مجھے اب اپنی فکر نہیں ہے۔ وہ اللہ والے مجھے نہیں ملیں گے، لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، سب کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، اور اب میں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی نے کہا تو ٹھیک ہے ماں، تمہاری سوچ اچھی ہے، تم اللہ والے کو یاد کر لو۔ اس نے اللہ والے کو یاد کیا، اللہ والے اس سے ملنے کے لیے آ گئے، اسے دن پہنچ گئے۔ اس نے اللہ والے سے کہا حضرت میرے دل میں اب کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں جی رہی ہوں، میں لوگوں کے لیے جی رہی ہوں جو اس چیز کے حقدار ہیں۔ اللہ والے نے کہا تو چلو۔ وہ اس عورت کو لے کر اس جگہ پر جہاں دکان تھی وہاں پہنچے۔ اب وہاں دکان پہلے سے ہی موجود تھی، اناج، کپڑا دکان اور بنیا سب کچھ وہیں تھا۔ اللہ والے نے کہا تم یہاں پر آئی ہو، تم اس سے جو کچھ مانگو گی تمہیں ملے گا، اب میں چلتا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میری کتنی مدد کی اور میں کتنی لالچی، مغرور اور مطلب پرست تھی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کوئی مرغی رکھ کر چلا گیا تھا، اس نے 2 سونے کے انڈے بھی دے دیے تھے۔ اس نے ایک انڈا اٹھایا، اپنے پاس رکھا اور ایک کو بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اللہ والے اسے پھر سے ملے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیا اپنے لیے تھوڑا بہت رکھتی، باقی سب اللہ کے نام پر غریب غربا میں بانٹ دیتی تھی۔ ایک دن اسے خواب میں اللہ والے نظر آئے، انہوں نے کہا تمہیں جو کچھ کہا اس چیز کو تو نے پورا کیا، میں تجھ سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔